بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گورے کا کیا ہوا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گورے ذوالجناح کی مکمل داستان جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان کا ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کو آپ نے شاید اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گورے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی سنائیں گے کہ جس سے سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اسی لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تھی، تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا،
لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ گورا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والا ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گورے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گورا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زور سے آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گورے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اس گورے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوروں میں سے ایک بہترین گورا ہے۔ عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ ایسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے کہ ذوالجناح نے زمین پر اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلا آیا اور کہنے لگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گورا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر دوڑنے لگا جیسا کہ کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گورا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس کے بعد اس گورا یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گورے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوروں میں سے ایک بہترین گورا تھا۔ گورے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گورا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کا گورا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔